الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، گزشتہ کئی مجلسوں میں مستقل سفر کے متعلق مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کافی مسائل احکامات سفر کے متعلق آپ کے سامنے آئے۔ آج کی مجلس میں حرمین شریفین مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ زاد اللہ شرفہما، اگر کوئی شخص وہاں کے ارادے سے سفر کی نیت کے نکلتا ہے تو وہاں وہ کس طرح سے نماز پڑھے گا، حاجی مقیم کب ہوتا ہے، مسافر کب ہوتا ہے، اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کر دی جائے۔ سفر کرنے سے پہلے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کرے گی۔ کوئی بھی سفر شرعی ہو، ضروری نہیں صرف عمرے ہی کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، کوئی بھی سفر شرعی ہے تو عورت کے لیے ضروری کو اکیلے تنہا سفر نہیں کر سکتی، کوئی محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ محرم بھی وہ ہو جو عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ بچہ ہے تو یہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ تو اسی آج کل ہمارے معاشرے میں اس دور میں ایسے کئی واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ عورتیں اکیلے حج عمرے کے سفروں میں، دیگر سفر تو کرتی اور حج عمرے کے سفر بھی بغیر محرموں کے شروع ہو گئے کہ حج عمرے میں لے جانے والے لوڈ ایجنٹ جو ہوتے ہیں یہ ٹور والے ہوتے ہیں، کسی اور مرد کو محرم بنا دیتے ہیں اور ویزا لے کر عورت کہیں کی مرد کہیں کا، دونوں کا ویزا لگا دے اور چلے گئے۔ تو یہ تو بڑا بابرکت اور برکت والا متبرک سفر تھا، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی محرم نہ ہو تو اس کو اجازت نہیں کسی اجنبی کو محرم بنا کر جائے۔ آج ہم نے شریعت کو اپنے نفس کے تابع کر کے زندگی گزار رہے ہیں کہ میرا نفس کہے گا تو نفس کے مطابق شریعت کی احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک عورت ہے، محرم بظاہر کوئی نہیں، یا محرم تو ہے ساتھ جانے والا کوئی نہیں، طلب بہت زیادہ ہے، پیسہ ہے، تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ نامحرموں کے ساتھ نکل جائے، اپنی طلب کو باقی رکھے، اللہ اس پر اس کو ثواب دے دے گا۔ تو نامحرموں کے ساتھ سفر شرعی، اب چاہے عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر، عورت اکیلے نہیں کر سکتی۔ اس میں عمر کا بھی کوئی قید نہیں کہ بھئی نامحرم بہت بوڑھا ہے، چچرا بھائی ہے، ممیرا بھائی ہے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور یہ جوان ہیں یا دونوں بوڑھے ہیں، تو اب تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں عمر کی بھی کوئی قید نہیں، چاہے بوڑھا ہو نامحرم ہو تو اس نامحرم کے ساتھ بھی سفر کی اجازت نہیں۔ میں طالب علم کا زمانہ مجھے یاد ہے کہ میری پڑھائی چالو تھی، طالب علم تھا، ہمارے دادی نے ہمارے والد صاحب کو اصرار کیا کہ ان کا چچیرا بھائی یا مومیرا بھائی کوئی تھا جو عمر میں بہت زیادہ چھوٹا تھا، وہ عمرے میں جا رہے تھے تو ہماری دادی نے ضد کی کہ میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ والد صاحب نے سمجھایا، پھر مفتی عارف صاحب راندیر کے جو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، تو مفتی عارف صاحب کے پاس ہمارے دادی کو والد صاحب لے گئے اور کہا کہ یہ میرے دادی اپنے میرے بھائی کے ساتھ جانا چاہتے، عمر میں بھی کافی فرق ہے۔ مفتی عارف صاحب نے صاف منع کر دیا کہ شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جانے کی اجازت نہیں، حالانکہ وہ ان کی عمر میں بیٹے جیسا ہے، تو شریعت نے منع کیا۔ شریعت کے مسئلہ وہ مسئلہ ہمارے سامنے، ان کے احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ تو آج یہ واقعات کثرت سے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ اب اگر ایک سفر تو عمرے کی غرض سے ہوتا ہے، ایک سفر حج کی غرض سے ہوتا ہے، عام طور پر عمرے کا جو سفر ہوتا ہے وہ 15 دن کا ہوتا ہے رمضان کے علاوہ، کہ جتنے حضرات غیر رمضان میں جاتے ہیں وہ 15 دن کے لیے جاتے ہیں۔
ایک ہفتہ مکۃ المکرمہ میں رہتے، ایک ہفتہ مدینہ المنورہ میں رہتے۔ اب جیسے ہی حضرات اپنے گھر سے نکلے، اپنے شہر سے نکل گئے، یہ مسافر ہو گئے، واپس اپنے شہر میں لوٹنے تک اپنے شہر سے اپنی بستی سے نکل گئے، یہ مسافر ہو جائیں گے، سفر ان کا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ مکہ میں بھی ان کا قیام ایک ہفتہ ہے، وہاں سے اب یہاں یہ ایئرپورٹ جائیں گے، ایئرپورٹ سے جدہ جائیں گے، جدہ سے مکۃ المکرمہ، وہاں پہ جب تک رہیں گے، پھر وہاں سے مدینہ المنورہ کا سفر، پھر واپس ایئرپورٹ کا۔ تو یہ تمام حالت میں یہ آدمی مسافر کہلائے گا، کیونکہ اس کا ہر جگہ مکہ میں وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے والا ہے، ایک ہفتہ 8 دن ٹھہرنے والا ہے، مدینہ المنورہ 5 6 7 دن ٹھہرنے والا ہے۔ یہ پورے سفر میں یہ 15 دن کا جو ہمارے یہاں پر سفر ہوتا ہے عمرے کا، یہ آدمی مسافر ہوگا۔ اگر وہ حرم شریف میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، لیکن اگر وہ نماز چھوٹ گئی، یہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ جا رہے ہیں، درمیان میں نماز کا وقت ہو گیا، یا وہاں حرمین شریفین میں نماز چھوٹ گئی، اب یہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو ان صورتوں میں ان کو 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، 4 والی، ظہر عصر عشاء کو وہ 2 رکعت نماز پڑھے گی۔ یہاں بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ عمرے میں جانے والے عمرے کے مسائل کو تو سیکھتے ہیں، عمرے کا طریقہ بھی کسی سے جان لیتے ہیں، کتابوں میں دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں نماز کے مسائل میں وہ کوتاہی کرتے ہیں کہ وہاں چلے گئے، وہاں اگر نماز چھوٹ بھی گئی تو وہ یہی سمجھتے ہیں ہم تو یہاں آ گئے، ہمیں رہنا ہے، تو 4 رکعت نماز پڑھتے نہیں، ان کو پورے سفر میں اگر اکیلے نماز پڑھے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ سفر تو وہ ہے جو غیر رمضان میں عام طور پر لوگ عمرے میں جاتے ہیں تو 15 دن کے لیے جاتے ہیں، اور رمضان میں جب انسان عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ عام طور پر 1 مہینے کے لیے جاتا ہے، اور اس وقت نظام یہ ہوتا ہے کہ 20 دن وہ مکۃ المکرمہ میں ٹھہرتا ہے، 10 دن مدینہ المنورہ میں ٹھہرتا ہے۔ اب یہاں اپنے شہر سے نکل گیا تو وہ مسافر مکۃ المکرمہ پہنچنے تک، مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ مجھے یہاں 20 دن تک ٹھہرنا ہے، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے۔ اس نے یہ نیت کر لی، یہ نظام بنایا کہ مجھے یہاں 15 دن ٹھہرنا ہے یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے۔ تو اب یہ مقیم ہو گیا، اور یہ مکمل 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ اب اگر اس کی نماز چھوٹ بھی گئی، جماعت چھوٹ بھی گئی، اکیلے نماز پڑھا ہے، تو مکہ میں اس کو مکمل 4 رکعت نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر کبھی نظام ایسا بھی بنتا ہے کہ حاجی جو رمضان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں تو پہلا عشرہ مکۃ المکرمہ میں رکھا، پھر دوسرا عشرہ مدینہ المنورہ میں رہے، پھر تیسرا عشرہ پھر مکہ میں رہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ خود ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، لاک ڈاؤن سے پہلے پہلا عشرہ مکہ میں رہے، درمیان عشرہ مدینہ میں، پھر تیسرا عشرہ پھر مکے میں رہے، تو 15 دن سے کم ٹھہرنے کا موقع ملا کہ 10 دن ٹھہرے، 15 دن سے کم قیام ہے، تو گویا 10 دن مکہ میں رہ رہے تو 15 دن سے کم قیام ہے، مسافر ہوگا۔ اب اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو 4 والی 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ مدینہ المنورہ کا جا رہے ہیں، وہاں بھی 10 دن کا قیام، 15 دن سے کم قیام ہے، وہ قصر کرے گا 2 رکعت۔ واپسی میں مکہ آ رہے ہیں، یہ پورے سفر میں مسافر ہوگا واپس لوٹنے تک۔ لیکن اگر نظام اس طرح سے بنا ہے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ مکہ میں ٹھہرنا ہے، پھر وہاں سے جا کے مثال کے طور پر 20 دن مکہ میں قیام ہے، 10 دن مدینہ المنورہ میں قیام ہے، تو اب یہ مکہ المکرمہ میں پوری نماز پڑھیں گے کہ 15 دن سے زیادہ قیام ہے۔ وہ جب مکہ سے سفر کر کے مدینہ جائیں گے تو اب یہ مسافر جیسے مکہ المکرمہ سے باہر نکل گئے، یہ مسافر کہلائیں گے۔ اب یہ مسافر ہے تو اب مدینہ میں بھی 15 دن سے کم قیام ہے، اب یہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمرے کے لیے گیا، 20 دن اس نے ٹھہرنے کا مکہ میں ارادہ تو کیا، لیکن درمیان میں اس نے یہ نیت بھی کی کہ مجھے 1 دن جدہ جانا ہے، جدہ گھومنے کے لیے، شاپنگ کے لیے جانا، عام طور پر لوگ جاتے ہیں، لیکن اس نے یہ طے نہیں کیا کہ مجھے کون سے دن جانا ہے، لیکن اس کے شیڈول میں یہ ہے کہ مجھے 1 دن جدہ جانا ہے۔ تو اب اس صورت میں بھی وہ شخص چاہے 20 دن رہے گا، کہ اب وہ شخص اگر درمیان مسافر ہی کہلائے گا، کیونکہ اس کو مکہ کا سفر کرنا ہے۔ اب 10 دن کے بعد بھی وہ جدہ چلا گیا، اب جدہ آنے کے بعد پھر وہ مکہ آیا، تو جدہ کا سفر بھی وہ مسافر، اور وہاں سے آنے کے بعد بھی اس کا 10 دن کا قیام ہے، تو وہ مسافر ہوگا، مقیم نہیں ہوگا۔
یہاں پر بھی اکثر لوگ کوتاہیاں ہوتی ہے کہ انسان درمیان میں یہ حج کے دوران بھی ہوتا ہے کہ حاجی لوگ حج کے لیے بھی کہ حج سے پہلے 15 دن پہلے چلے گئے تو مقیم ہوئے کہ 25 دن مکہ میں ٹھہرنا ہے، حج کے دنوں میں زیادہ دن ملتے ہیں، لیکن وہ 15 دن وہاں پہ حج سے پہلے ہو گئے، حج کے بعد اب 10 دن باقی، تو آدمی عمومی طور پر حج کے بعد بھی جدہ کا سفر کرتا ہے، تھوڑی تفریح ہو جائے، تھوڑی شاپنگ ہو جائے، اور وہاں جدہ سے آنے کے بعد اب اس کا قیام یہاں پر 10 دن ہی 15 دن سے کم ہے، تو اب بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو یہ تو 20 دن ٹھہرنا تھا، مجھے 25 دن تک یہیں پر ہوٹل نو، اسی ہوٹل میں مجھے 20 دن رہنا ہے، 25 دن رہنا ہے، تو وہاں جدہ میں سے آنے کے بعد بھی وہ مکمل نماز پڑھتا ہے، کیونکہ سفر یہ وطن اقامت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک انسان کہیں جا کر اس نے کسی علاقے کو اپنا وطن اقامت بنا لیا کہ مجھے یہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے، تو وہ اس کا وطن اقامت ہو گیا۔ اب اگر ان 15 دن کے درمیان اگر وہ سفر شرعی کر لیتا ہے تو یہ سفر شرعی کی بنا پر وطن اقامت باطل ہو جائے گا۔ اب سفر سے جب آئے گا اپنے وطن اقامت پر، تو اب اس کو دوبارہ اگر وہ زیادہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر رہا ہے تو مقیم ہے، اگر اس سے کم اس کا ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہوگا، مقیم نہیں ہوگا۔ کہ حج کے دنوں میں بھی جیسے میں نے رمضان کی ایک مثال بتائی کہ اگر وہ 10 روزے کے بعد وہ جدہ چلا گیا، پھر جدہ سے آ رہا ہے، تو اب اس کا مکہ میں قیام صرف 10 روزے 15 دن سے کم ہے، وہ مسافر ہوگا۔ یہ تو عمرے کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اسی طریقے سے حج کے دنوں کا مسئلہ کہ حج کے مسائل کہ آدمی مکہ المکرمہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، پرانی جتنی مسائل کی کتابیں ہیں ان تمام میں آپ کو یہ مسائل ملیں گے کہ مینا، مزدلفہ، عرفات یہ تمام مکہ المکرمہ سے الگ ایک جگہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ 15 دن سے پہلے اس نے 10 دن مکہ میں قیام کیا، پھر وہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں چلا گیا، تو وہاں وہ قصر کرے گا، کیونکہ دونوں الگ الگ مقامات ہیں۔ لیکن یہ قصر کا مسئلہ اور یہ اتمام کا مسئلہ فقہاء کرام نے اس کے اصول بیان کیے کہ اگر ایک بستی ہے، کبھی ہوتا ہے پرانے زمانے میں کچھ سالوں پہلے جو سورج شہر کے ہی ماحول کو دیکھ لے، سورج شہر اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا جتنا آج پھیلا ہوا ہے، تو کبھی کوئی شہر ایسا ہے کہ چھوٹا شہر ہوتا ہے، اس کے قریب کی، اس کے چاروں طرف کی بستیاں دور سمجھی جاتی، اس سے الگ سمجھی جاتی، پھر وہ شہر پھیلتے 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 اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے اطراف کی بستیاں بھی اس شہر میں داخل ہو جاتی۔ اب حکومت بھی ان تمام بستیوں کو اسی شہر کے جز قرار دیتے ہیں، تو گویا وہ بستی الگ نہیں، اسی شہر کا حصہ بن چکی ہے، تو وہ بستی اسی شہر میں کہلائے گی۔ تو پرانے زمانے میں یہ مکہ المکرمہ، مینا دونوں الگ الگ مقامات تھے۔ اب یہ 3 طرف کی آبادیاں بڑھتے بڑھتے مینا، مزدلفہ، عرفات تک پہنچ گئی۔ ایک طرف تو عزیزیہ کا محلہ ہے، ایک طرف عدل کا محلہ، ایک طرف شیشہ کا محلہ ہے، 3 جانب بستیاں مینا میں، درمیان میں 3 جانب آبادیاں بڑھتے بڑھتے مینا تک پہنچ گئی۔ اور مینا میں ہاسپٹل بھی ہے جو پورے سال اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور شاہی محلات بھی وہاں پر تعمیر کیے ہوئے ہیں، اور مکہ المکرمہ سے مینا کے درمیان میں انہوں نے پہاڑوں میں ایک سرنگ جو راستہ بنا دے جو قوی ان کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ گویا آبادی بڑھتے بڑھتے مینا، مزدلفہ تک پہنچ گئی ہے۔ تو اب آج کے علماء کرام نے، اس دور کے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، عرب علماء نے، خود سعودی حکومت نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ مینا، مزدلفہ مقدس مقامات جو ہے اب یہ مکہ کی آبادی ہو چکی ہے، مکہ میں شامل ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے حرم کے امام ہے یا وہاں کے مفتیان کرام ہے، ان لوگوں نے بھی اپنے اپنی کتابوں میں، اپنے اپنے بیانوں میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب مینا یہ مکہ کے محلوں میں سے ایک محلہ ہو چکا ہے۔ اگر آج کی آبادی پر غور کیا جائے تو اس بات کو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی مینا کوئی الگ جگہ نہیں، وہ مفتیان کرام فرماتے عرب کے، وہ مکہ المکرمہ کے محلے میں سے ایک محلہ ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں کہ ہم سورت اور راندیر دونوں الگ الگ سمجھا جاتا تھا۔ راندیر والے کہتے تھے بھئی کہاں جا رہے تو ہم سورت جا رہے ہیں،
کہ کہا جا رہا ہے سورج کافی دور سمجھا بھی جاتا تھا، اور آج کی آبادیاں بڑھتے بڑھتے راندے سے اتنی متصل ہو گئی کہ وہاں کوئی اب ایسا مسئلہ نہیں رہا، وہ سورج کے ایک جز بن چکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص حاجی حج کے لیے جا رہا ہے اور وہ وہاں پر اسے 20 دن اس نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا، اب وہ اگر 10 دن اس نے مکہ میں رہا اور اس کے بعد وہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں جا رہا ہے، تو یہ مکہ المکرمہ ہی کی بستی ہے، گویا اس نے مکمل 20 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا، تو مینا میں جا کر بھی وہ مکمل نماز پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ وہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں 4 رکعت پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ ہاں پچھلی اگر آپ جتنی کتابوں دیکھیں، اور ہمارے علماء ہندوستان، پاکستان کے بھی فقہاء کرام نے اور بڑے بڑے مفتیان کرام نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا، اپنی کتابوں میں اس کا اظہار کیا ہے کہ مینا، مزدلفہ، عرفات یہ کوئی الگ آبادی نہیں، مکہ المکرمہ کا حصہ ہے۔ کوئی حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ اس نے ارادہ کیا، وہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں اتمام کرے گا، 4 رکعت نماز پڑھے گا، وہ قصر نہیں کرے گا۔ تو یہ حج کے مسائل بھی تھے، جہاں ہم عمرے کا طریقہ سیکھیں، جہاں ہم حج کے طریقے کو سیکھیں، وہاں ہم ان باتوں کو جاننے کی کوشش بھی کریں کہ نماز کے مسائل کیا ہے، کہ وہاں مجھے کن صورتوں میں قصر ہوگا، کن صورتوں میں اتمام ہوگا، ان صورتوں کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو مسئلہ مینا، مزدلفہ، عرفات کا مسئلہ صرف نماز کے متعلق ہے، ورنہ جہاں حج کے متعلق جو احکام ہے کہ بھئی مینا میں حج کے دنوں میں جو اعمال کرنا ہے، مزدلفہ میں جو اعمال کرنا ہے، عرفات میں جو اعمال کرنا ہے، وہ تو اس جگہ کے لیے متعین ہے، وہ اعمال اسی میں کرنا ہے۔ اب کوئی اس بات سے یہ سمجھی کہ بھئی یہ تو مکہ کا حصہ بن گیا، اب مینا کے وہاں خیمے میں رکنے کی کیا ضرورت، مکہ کے ہوٹل ہی میں رک لوں، یہ جو مکہ کا حصہ ہے، تو وہ تو وہاں کے خصوصی اعمال ہے، اور نماز جس کا تعلق مناسک حج کے احکامات سے ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات کے اعمال کا، اور جہاں نماز کا مسئلہ ہے اس کا تعلق مناسک حج کے احکامات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تو ان اصولوں کے ساتھ ہے جن اصولوں کو فقہاء کرام نے، علماء کرام نے آبادی کے متعلق ان کو بیان کیا ہے، جو آبادی پر منحصر ہے۔ جیسی آبادی ہوگی، جیسا شہر ہوگا، اس کے اطراف ہوگا، ویسے ویسے نماز کے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔